وقفے سے قبل ہم پاکستان کی معاشی صورتحال کا جو اپنی تاریخ کی شاید اس وقت سب سے بدترین یا چیلنجنگ سچویشن ہے اس کا تفصیل سے ذکر کر رہے تھے. کئی بار ذکر ہوا کہ آج پھر پاکستان میں روپیہ میلٹ ڈاؤن کی صورتحال اس کی رہی ہے. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو رہی ہے. پاکستان کے لیے چیلنجز بڑھ رہے ہیں. IMF پروگرام تقریباً ہو چکا ہے مگر بہرحال اس کی منظوری میں ابھی تقریباً 1 ماہ باقی ہے. اس دوران پاکستان کے پاس انفلوز نہیں ہے, اسے ڈالرز چاہیے اور ڈالرز کا اس کے پاس اس وقت انفلوز اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے. جو دوست ممالک جو کہ پاکستان کی بالکل مدد کریں گے وہ منتظر ہیں کہ IMF کا پروگرام باقاعدہ طور پہ ہو جائے تو پاکستان کی مدد کی جائے. اس لیے یہ پاکستان کی صورتحال انتہائی اس وقت چیلنجنگ ہے, ایک بہت مشکل صورتحال ہے. مگر اسی پس منظر میں یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ عالمی جریدے, انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کی اس پوری صورتحال پر یقینی اس کو تشویش بھی ہے, اسے بہت ہی ایک مشکل صورتحال بتا رہے ہیں مگر اس اعتماد کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ پاکستان معاشی چیلنج سے نکل جائے گا. عمومی خیال یہ ہے کہ شاید پاکستان ڈیفالٹ نہ کرے, یہ بھی ایک تصور ہے جو کہ اس وقت موجود ہے. اور یہ پوری صورتحال مگر بہرحال پاکستان کی اس پوری صورتحال میں جبکہ اتنی مشکل کیفیت ہو, ملک کے اندر جو مقامی سرمایہ کار ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ کھینچ لیے ہیں. اس وقت گنجائش بھی نہیں ہے, صنعتیں بند ہو رہی ہیں کیونکہ امپورٹس نہیں ہو پا رہی, LCs سیٹل نہیں ہو رہی ہیں اور اس لیے بہت مشکل صورتحال ہے. اس پس منظر میں بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی یہ ناممکن ہے اور یہ پوری صورتحال پاکستان کے انٹرنیشنل امیج, پاکستان کے جو معاشی اور فائنینشیل جو پاکستان کا انٹرنیشنل امیج ہے وہ یقیناً اس سے بہت متاثر ہوا ہے. ہم عالمی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں, اسی پس منظر میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کی صورتحال اس وقت دنیا میں ایک چیلنجنگ ماحول ہے تمام معیشتوں کے لیے اور پھر ہر طرح کے جو اس طرح کے تمام ممالک ہیں ان سب کے لیے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے. پاکستان کی یقیناً صورتحال بہت زیادہ خراب ہے, جو خراب ترین صورتحال ہے اس میں پاکستان شامل ہے. لیکن ایک مجموعی صورتحال عالمی مارکیٹس کے لحاظ سے ہم پاکستان کے لیتے ہیں. اس کے لیے ہم لنڈن جائیں گے جہاں پر ہمیں جوائن کریں گے جناب ڈاکٹر سلمان احمد, گلوبل ہیڈ ہیں میکرو فیڈیلٹی انٹرنیشنل, دنیا کا مانا جانا انویسٹمنٹ بینک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان احمد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کے پاس بڑا ایک برڈ آئی ویو ہوتا ہے پوری دنیا کی مارکیٹس پہ اور آپ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں. ہر طرف ایک چیلنجنگ سچویشن ہے اور اس پورے ماحول میں جہاں ہر ملک کچھ نہ کچھ سٹرگل کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی چیلنج اور سٹرگل کچھ زیادہ ہے مگر وہ کتنی مشکل ہے اور کتنی ہماری سچویشن جو ہے وہ کیا جو بہت ہی مشکل ترین صورتحال ہے اس میں ہے, ہم کہاں کھڑے ہیں اور ایسی صورتحال میں جو سروائیول جو انسٹنکٹس ہیں وہ آپ کی کیا کہہ رہی ہے پاکستان کے حوالے سے کہ یہ کب تک یہ کیفیت جاری رہے گی؟ السلام علیکم گامن صاحب. سرٹنلی گلوبل اکانومی میں اس وقت بہت زیادہ پریشرز ہیں. ہم لوگ ریسیشن دیکھ رہے ہیں US کے اندر ان دا نیکسٹ فیو منتھس از اے ریزلٹ آف دا فیکٹ دیٹ سینٹرل بینک آف US نے بہت سگنیفیکنٹ انکریز ڈالے ہیں انٹرسٹ ریٹس پہ. یورپ میں رشیا کی گیس سپلائی بہت زیادہ ڈسرپٹڈ ہے. کنٹریز لائک جرمنی آر ویری مچ ڈیپینڈنٹ اینڈ یو کین سی up to 5 percentage point hit to their GDP if gas continues to be disrupted, especially in winter. یہ تو rich countries ہیں. اگر ہم emerging markets میں دیکھ لیں تو ایجپٹ, ٹونیزیا, گانا پہ بھی بہت بڑا پریشر ہے. any country which is importing oil, so جو تیل امپورٹ کر رہے ہیں یا wheat یا food امپورٹ کر رہے ہیں have been under a lot of pressure. آپ نے جیسے کہا کہ پاکستان کا کیس کافی ایکسٹریم ہے. سیاسی انسٹیبلٹی ہیز پلیڈ اے بگ رول دیئر, بٹ واٹ ہیپنس ٹو آئل پرائسز, تیل کی قیمتوں میں کیا ہوتا ہے ول بی ویری امپورٹنٹ. اگر تیل کی قیمتیں یہاں پر بڑھتی رہیں تو دیٹ پریشر از گونا ایون انکریز. بٹ وی آر سیئنگ سم سائنس کہ تیل کی پرائسز کین کم ڈاؤن ایز اے ریزلٹ آف دس ریسیشن ان US اینڈ یورپ. تو ابھی جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ IMF پروگرام کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور اب صرف ایک بورڈ کی میٹنگ ہے اور پھر جو جتنے پرائر ایکشن پاکستان نے سے درکار تھے وہ پاکستان نے
تمام کر لیے ہیں. اب اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف کا جو بورڈ ہے وہ ہمیں اپروو کر دے گا, لیکن اس دوران جو ہے اب سے لے کے 1 مہینے کے دوران جو ہمیں برج فائنینسنگ ہے وہ ہمارے دوست ممالک بھی جو کہ یقیناً آئی ایم ایف کے ممبرز بھی ہیں وہ ہمیں اس طرح سے فورتھ کمنگ نہیں ہے. وہ ان کا اصرار یہی ہے کہ پہلے آئی ایم ایف ہو جائے تو پھر ہم کریں گے. تو پاکستان پہ ذرا سا بھی جو ہے وہ کوئی انیشیٹو موجودہ حالات میں لینے کے لیے دوست ملک بھی تیار نہیں ہے, کیونکہ اس وقت ہماری بڑی شدید ضرورت ہے. ہمیں ہمارے جو آؤٹ فلوز اور انفلوز بالکل آؤٹ ہو گئے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسچینج ریٹ کی پہ بہت مصیبت آئی ہوئی ہے. بالکل کامل صاحب, یہ کانفیڈنس شاک ہے بہت بڑا, اور اگر اس وقت شارٹ ٹرم فائنینسنگ مل جائے تو کانفیڈنس اسٹیبلائز ہو سکتا ہے. اور آپ نے مینشن کیا 1 مہینے کا جو وہ ٹائم ہے, اس میں فائنینسنگ گیپ پاکستان کا اتنا بڑا نہیں ہے کیونکہ کافی زیادہ فنڈنگ آلریڈی آرگنائز ہو چکی تھی. بٹ وہ کانفیڈنس شاک بیکاز آف سیاسی انسٹیبلٹی اور ایکسٹرنل شاکس, جو کہ تیل اینڈ آئل از دا ٹاپ ون, has really made the situation worse. But in this time, any way this dollar shortage can be relieved, that will help confidence and things can stabilize. But this is a very delicate moment, اور کافی نازک حالات ہے in the next 1 month as you said. تو یہ بتائیے گا کہ جو ہم نے ایکسچینج ریٹ کی صورتحال دیکھی, ہم نے کچھ اور ملکوں میں بھی دیکھی ہے, مگر جس طرح سے یہ جو ہوا ہے, ہم لوگ یہاں پہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک فری فال کسی سچویشن ہے. کیا واقعی یہ اتنی خطرناک گراوٹ تھی کہ اس کو ہم ایک فری فال سمجھے جو ایکسچینج ریٹ پاکستان کا آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے؟ بالکل کامن صاحب, پاکستان کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اس کی ڈپریسیشن ایٹ لیسٹ 20% زیادہ ہے واٹ یو وڈ ایکسپیکٹ, گیون کہ ڈالر ویسے ہی بہت اسٹرانگ ہے بیکاز آف مینی فیکٹرز, اینڈ ون آف دا میجر فیکٹر از کہ سینٹرل بینک آف یو ایس, دا فیڈرل ریزرو, اپنے انٹرسٹ ریٹ بڑی تیزی سے اوپر کر رہے ہیں, and that is very positive for the dollar. So dollar has done well against every currency. آپ جیپنیز ین کے اگینسٹ دیکھیں 25-30% کی ڈپریسیشن ہے وہاں پر بھی. بٹ پاکستان کا کیس یہ ہے, ایک تو اسپیڈ, جس تیزی سے وہ ڈپریسیشن ہوا ہے دیٹ از ویری ڈسرپٹیو, اور دوسرا میگنیچیوڈ جو کہ کنسسٹنٹ ہے ایز اے کرائسس ڈپریسیشن. سو ایٹ لیسٹ 20% زیادہ ڈپریسیشن ہوئی ہے compared to what you would see as normal depreciation in this environment. اوور آل جنرلی یا یہ کہ کیا دنیا کی مارکیٹس آپ دیکھتے رہتے ہیں, اگر کبھی اس قسم کا ایک سچویشن ہو جائے جس کو پھر ہم بار بار اپنے ایکسچینج ریٹ کو فری فال کہتے ہیں, اس میں ریکوری کی کتنی گنجائش ہوتی ہے, اور کتنا یہ چیز اگر ایک شاک سے, انسرٹنٹی سے اور ایک پینک کی صورتحال نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ایکسچینج ریٹ میں, اس صورتحال میں آنے کا, اس میں ریکوری کی کتنی گنجائش ہوتی ہے؟ جو کامران صاحب, اگر ہم دوسرے کرائسس دیکھیں جو کہ ڈفرنٹ کنٹریز نے ایکسپیرینس کیے ہیں, تو واٹ وی فائنڈ از کہ 70-80% آف دا ٹوٹل ڈپریشیشن بیکمز پرماننٹ. سو ریکوری ہوتی ہے بٹ اٹ ڈزنٹ گو بیک ٹو دا سیم لیول ویئر وی اسٹارٹیڈ آف فرام, کہ وہ واپس دوبارہ اس لیول پہ نہیں آتا, کیونکہ ایکسچینج ریٹ از اے پرائس, اینڈ دیٹ پرائس ویکنس ٹو میک شیور کہ ایکسپورٹس بیکم مور کمپیریٹیو اینڈ دا اکانومی کین اسٹارٹ ٹو ریکور تھرو دا ایکسٹرنل سیکٹر. وہ ایکسپورٹس کی جو انسینٹیوائزیشن ہے وہ پرماننٹ ڈپریسیشن ریکوائر کرتی ہے. سو a lot of this depreciation we are seeing مستقل ہو جائے گی, but that doesn't mean کہ at the very worst levels will settle. So that's the experience of other countries. یہ بتائیے گا کہ یہ کتنی یہ صورتحال جو ہے, یہ جو ڈپریسیشن ہے یا جو جو کرنسی ڈپریشیٹ ہوتی ہے, کیا یہ اسینشلی بہت ہی ہارمفل ہے اکانومیز کے لیے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے ممالک اپنی ایکسپورٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے, ایون ایٹ ٹائمز چائنا نے اپنی کرنسی کو انڈر ویلیو رکھا ہے, اور اس کو مطلب ڈپریسیشن کو اتنا برا نہیں سمجھا گیا ہے, اور وہ پھر اکانومیز کو کسی انداز سے ہیلپ بھی کرتی رہی ہیں. یہ جو ریڈل ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا, اور یہ بتائیے گا کہ یہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے اور کتنا نقصان دہ نہیں ہے. سو کامران صاحب, یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے.
چائنا نے اپنی کرنسی 20 سال تک ویک رکھی تھی, and it is one of the major reasons why China is the export powerhouse. It's not the only reason, but it's a major reason. اب پاکستان کے کیس میں یہ ڈپریشیشن جو ہو رہی ہے, اگر it settles down and stabilizes, it will be a positive development for the country, because it helps the export sector, and Pakistan needs dollars. And one of the ways and important ways to get dollars is exports. And however, what is dangerous and بہت خطرناک چیز ہے وہ اسپیڈ, جو جس اسپیڈ سے جو ہو رہا ہے, اور اس میں وہ کانفیڈنس اور کرائسس کی جو فیلنگ آتی ہے وہ ڈیمیجنگ ہے. اس میں پھر بالکل انویسٹمنٹ فلوز اسٹاپ ہو جاتے ہیں, ٹریڈ پارٹنرز آپ سے کام کرنا بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیٹ از دا اسپیڈ آف دا موو. بٹ ونس تھنگ اسٹیبلائز, دس ڈیپریسیشن ول ہیلپ دا اکانومی ریکور فرام دس ویری ایکسٹریم شاک. تو کیونکہ پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ ریپڈ ہوا ہے, یہ فال جو ہے یہ ریپڈ ہوا ہے. اس میں سے کچھ پرسنٹیج پوائنٹ تو ریکور ہو جائے گا اگر انفلوز آ جائیں, فنڈ آ جائے, پینک کی کیفیت ختم ہو, سرٹینٹی ہو جائے, اور شاید فردر بیٹر ہو جائے کہ اگر پولیٹیکل ڈائریکشن کلیئر ہو جائے تو. بالکل ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 15 سے 20%, 10 سے 15% ریکوری ہو سکتی ہے in terms of the total depreciation because of the confidence shock کا reversal. لوگ stabilize ہو جائیں کہ بھئی کہ default probabilities or likelihood of default has reduced. پاکستان کا external financing gap اتنا بڑا نہیں ہے, and the reaction of some of the markets has been much more severe. So اگر fund flows آ جائیں, political stability as you said becomes a bit more clearer, تو 10 سے 15% depreciation ہو سکتی ہے. But it is a good thing that some depreciation is permanent, so that it helps the economy going forward. Otherwise we will go back to the same issue we were in, کہ دوبارہ سے کرائسس سٹارٹ ہو جائے اور دوبارہ سے ایک بہت بڑی ڈپریسیشن ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک اور جو چیز ہمارے لیے بڑی ایک ٹاپک ہے بڑا امپورٹنٹ, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو بانڈز ہیں اس وقت, انٹرنیشنل بانڈز, یورو بانڈز, دوسرے بانڈز جو ہے وہ اس وقت ان کی ویلیو جو ہے ایروژن بہت میسو ہوا ہے, اور وہ اب ییلڈ جو ہے وہ فینٹیسٹک ییلڈز ہو گئی ہے, 50% اور 44% اور ان دیٹ ویسینٹی, جو ان امیجنیبل ہے. یہ بتائیے گا کہ اس سے یہ کتنا بڑا کریڈیبلٹی ایشو ہے پاکستان کے لیے. کیا دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے, جبکہ اکراس دا بورڈ خیال تو یہ ہے کہ یہ نہیں ہونے والا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. تو یہ جو ییلڈز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی پاکستان کے بانڈز کے قریب آنا نہیں چاہ رہا, چاہے اس کو 50% بھی منافع مل جائے اس کا. بالکل کامران صاحب, بیسکلی افیکٹولی دا مارکیٹ از شارٹ. سو یہ مارکیٹ بند ہو چکی ہوئی ہے, اس میں کوئی ٹرانزیکشن زیادہ نہیں ہو رہی. سو یہ جو پرائسز اور ییلڈز ہیں یہ آپ نے جو مینشن کیا بہت زیادہ ہیں, بٹ اس پہ کوئی خاص والیوم ٹرانزیکٹ نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے ایوری بڈی ہیز پولڈ بیک اینڈ از ان اے ویٹ اینڈ سی موڈ کہ کیا ہوتا ہے. اور اس میں obviously a lot of variables are in place. کچھ پالیسی کنڈیشنالٹی رکھی ہوئی IMF نے جو کہ ابھی پوری ہونی ہے. سو اس پہ کافی زیادہ نگاہیں ہیں انویسٹرز کی کہ بھی وہ پالیسی کریڈیبلٹی پوری ہوگی کہ نہیں. اینڈ دین دا سیکنڈ پارٹ از آف کورس دا ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ. نمبرز آف دا گیپ اٹ سیلف are manageable, but of course how we get to that is where the confidence shock is. But right now یہ جو prices and yields ہیں they will become attractive once confidence stabilizes, and right now there is no volume or no transaction happening. اور جیسے آپ نے mention کیا اس وقت بالکل لوگ ٹچ نہیں کر رہے اور مارکیٹ شٹ ہے اس وقت. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان احمد, گلوبل ہیڈ میکرو فیڈیلٹی انٹرنیشنل, دنیا کا بہت ممتاز انویسٹمنٹ بینک ہے, ہم سے بات کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج